السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد اندلیب اور میں موجود ہوں ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کے ساتھ۔ فضل الرحمان اپنی ایک ملیشیا بنا رہے ہیں، بہت زیادہ وہ پروٹوکول لے رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے دیے جا رہے ہیں، ڈنڈوں پہ خاردار تاریں لپیٹی جا رہی ہیں، اور پھر ایک جو ہے وہ انہوں نے چبوترے سے گزرے اور سلامی ملی۔ یہ کیا ایک نفسیاتی ماحول ہے؟ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا تجزیہ لیں گے اس پہ ہم۔ ایک طرف شہزادہ پاکستان میں ہے، دوسری طرف فضل الرحمان اس طرح کی ایک فورس بنا کے اسلام آباد کو فتح کرنے کی گفتگو کر رہے ہیں، 15 لاکھ لوگوں کو لانے کی بات کر رہے ہیں۔ ریاست کیوں ان کو جو ہے وہ پکڑتی نہیں ہے، ان دیکھتی نہیں ہے کہ آپ کیسے ایک پیرالل فورس کھڑی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور ایسے موقع پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ ہیں یا اس ملک کے خلاف ہیں۔ قدرتی بات ہے کہ ملک کی خاطر جو کام آپ کرتے ہیں، اور یہ جو چیزیں ڈنڈا بردار ایک فوج قسم کی چیز آپ نے تیار کر رکھی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ فوج جو ہے یہ آپ نے کس کے خلاف تیار کی ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا یعنی آپ کا جو مدعا ہے وہ کیا ہے؟ ابھی تک کوئی نہیں بتا سکا۔ بس جی وہ ان کو آپ دکھا رہے ہیں، انہوں نے عجیب سے وہ ہندو نما قسم کا ایک رنگ ہے جس کے ان کو کرتے شلوار پہنا دیے ہیں، ہاتھ میں ان کے ڈنڈے پکڑا دیے ہیں، وہ سلوٹ کرتے پھر رہے ہیں، گارڈ آف آنر دیتے پھر رہے ہیں۔ یہ آپ کیا ثابت کر رہے ہیں اور کس کے سامنے؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی موقعوں پہ پتہ چلتا ہے کہ محب وطن کون ہے، اور کسی اور کے اشاروں پر اور کسی اور کے کہنے پہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ انہی کے ساتھ یہ دونوں مولانا اور وہ اچکزئی، وہ جو بلوچستان میں ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے کی چوٹ ہے نا، اور دونوں مل کر ہی کام کرتے ہیں۔ آج کل وہ چپ ہیں، اور افغانستان کے اندر ان کے ڈیرے ہوتے ہیں، خاص کر وہ جو اچکزئی ہے، وہ افغانستان کا پچھلی حکومت نے ان کو انچارج بنا رکھا تھا، ابھی بھی دورہ کر کے آئے، اور ابھی بھی وہ دورہ کر کے ہیں۔ ان کے دورے افغانستان، اور افغانستان میں کیا ہے؟ را، یہ بھی ہمیں معلوم ہے، انڈینز را۔ تو افغانستان CIA کے اندر CIA سے بڑھ کے CIA تو بالکل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر ہم ہندوستان کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف وہاں سے جو کچھ کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں دہشت گردی کروانے والا ہندوستان ہے نا۔ یہ کلبھوشن جو پکڑا گیا تھا وہ ہندوستان ہی کا شاخسانہ ہے نا۔ تو وہاں تو آئے روز افغانستان کے ذریعے، وہ جو ان کی NDS ہے، انٹیلیجنس ایجنسی، اس کے ذریعے پاکستان کے خلاف کتنے بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے۔ تو اچکزئی جیسے بندے کا وہاں جانا اور پھر پاکستان میں یہ بیان دینا کہ جی یہ را نہیں ہے، یہ غیر ملکی ایجنسی نہیں ہے، اور یہ بیان کہاں دے رہا ہے؟ اس جگہ پہ بلوچستان میں جہاں کہ دہشت گردی بھرپور طریقے سے چل رہی تھی، کہ یہ مت کہو کہ یہ کسی غیر نے کروایا ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے جو یہ کام کرواتی ہے۔ یہ ان کا بیان، اور جب بھی کہیں یہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے پاکستان کے خلاف بات کرتے ہو، دشمن کا بیانیہ ہے جس کو تقویت آپ پہنچاتے ہیں۔ تو میں نے تو ایک دو مرتبہ یہ بھی کہا کہ آپ وہاں کیوں نہیں چلے جاتے جو آپ کو بہت پسند ہے؟ بڑا پسند ہے نا ہندوستان، اور را کے ڈیفنس میں آپ بیانات دیتے ہو، آپ ان کا حصہ بن جاؤ، کھاتے پاکستان سے ہو، اور جو وفاداری اور حمایت جو ہے وہ آپ ان کی کرتے ہیں۔ یہی معاملہ آج مولانا جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان کے مسائل دیکھیے، بیرونی مسائل دیکھیں آپ پاکستان کے، اور اس وقت حکومت جو ہے، اور خاص کر کشمیر کا مسئلہ سر فہرست ہے، اور ہماری انا کا مسئلہ بن چکا ہے، اور پاکستان کہہ چکا ہے ہر لیول پہ، اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو ڈیفنس والی، اس کے اندر آپ کی سول قیادت ہو، وہ سب یہ کہہ چکے کہ آخری خون کے قطرے تک، آخری گولی تک، آخری جوان کے زندہ رہنے تک ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس سے بڑھ کے تو اور کسی کی مدد کے لیے میدان میں نہیں آ سکتے۔ ہم نے تو ساری دنیا پہ اظہار کر دیا۔ یہ سٹیٹمنٹ صرف اس طرح کی تو نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے باہر کو نہیں پتہ۔ پھر جو اقوام متحدہ میں پرائم منسٹر عمران کی سپیچ ہے، وہ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں جن لوگوں کا ہم نام لے رہے ہیں مولانا، کبھی آپ نے کشمیر کا 10 سال جو کام کیا، کوئی ایک تقریر یا کشمیر کا نام بتا دیں؟ کوئی ایک آپ کی زبان پر کبھی اس طرح کا زبان پر لفظ آیا؟ تو آپ کس دنیا میں ہیں؟ ایک آدمی جو سر دھڑ کی بازی لگا رہا ہے، اور ملک جو کہ کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ہے، اور وہ لوگ جو پاکستان کا جھنڈا لے کر آج بھی ان کے جو شہید لوگ ہوتے ہیں ان کو دفن کرتے ہیں، اور جھنڈے لے کر اب وہ باہر نکل رہے ہیں، اور جھنڈے عورتیں بچے پاکستان کا نام لیتے ہوئے وہ سڑکوں پر آ رہے ہیں، اپنے سینے انہوں نے سامنے رکھے ہوئے ہیں، کیا ہو مارو ہمیں مارتے ہو، تو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے ان کو۔ تو ایک طرف تو وہ معاملہ ہے، اور کشمیر کے لیے ہم جان
کی بازی جو ہے وہ لگانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، سر دھڑ کی بازی لگانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ دھرنا دے دو اور آزادی مارچ. کس چیز کی آزادی مارچ؟ یعنی تاریخ کا یہ مطالعہ ہے آپ کا؟ یہ وہ دن ہے 27 کا جب سری نگر میں انہوں نے قبضہ کیا تھا، ایک قبضہ ہوا تھا. بالکل. پھر وہ مہاراجہ والا جو معاملہ وہ بعد میں دنیا کے سامنے لائے اور اس کو لے گئے تھے دہلی، وہاں زبردستی اس سے دستخط کروائے اور دنیا میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی مہاراجہ نے یہ جو تھا یہ ہندوستان کے ساتھ یہ شامل کر دیا. یہ بھی اصول کی خلاف ورزی تھی. جو بھی مسلم میجورٹی ایریا تھے وہ تو پاکستان کے ساتھ ہونے تھے. بالکل. یہ جو سری نگر ویلی ہے انڈاؤٹڈلی مسلم میجورٹی ایریا ہے. بالکل. تو یہ آپ نے کیسے ضم کر لیا ادھر؟ بہرحال وہ ساری بہانے بازی ہے، اور کشمیریوں کے لیے اسی لیے سیاہ دن ہے کہ اس کو زبردستی اس کا الحاق ہوا. اور آپ کہہ رہے ہیں جناب کشمیری اس کو سیاہ دن کے طور پہ منا رہے ہیں اور ہم یوم آزادی کے نام پہ کھڑے ہوں گے اس دن. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ یہ ان کے ساتھ حب الوطنی اور ان کے ساتھ آپ اس کا یہ تقاضا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ تو اس لیے یہ یکجہتی نہیں ہے، یہ ان کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. مگر چونکہ آپ وہ دینی مدارس والا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اب اس کے نام پر آپ ہر ایک کو دھوکہ دیتے ہوئے، آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے آپ آگے یہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں دیکھیے جی پاکستان کا کتنا بڑا جو کراؤڈ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. آپ 15 لاکھ اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ذکر کر رہے ہیں. یہ کہاں سے لوگ لائیں گے؟ ان بچوں کو لا کے کھڑا کر دیں گے آپ؟ اور اب آپ کہتے ہیں جی کہ اگر وہ بچے جو ہیں وہ ووٹ دے سکتے ہیں، یعنی 18 سال کی عمر کے بچوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ پھر احتجاج کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کو معلوم ہے کہ وہ باہر کیوں نکل رہے ہیں؟ آپ نے تو جو مہم ہے اور آپ نے جو پورا سوشل میڈیا پہ یہ جو انویٹیشن ہے، یہ جو آپ نے دعوت دے رکھی ہے، نعوذ باللہ یہ تو ناموس رسالت کے نام پہ دعوت ہے. یعنی چندہ بھی جمع کیا، آپ چندہ جمع کر رہے ہیں ناموس رسالت کے نام پہ. اللہ معاف کرے، ہم اور ہمارے ماں باپ ہمارے پیارے نبی پہ قربان ہو جائیں، ان کی ناموس کے اوپر حرف نہ آئے، ہم تو کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں. کون سا خطرہ ہے ان کی ناموس کو؟ ہمیں بتائیں تو صحیح نا. اور یہ پھر ایک جماعت کا مسئلہ تو نہیں ہے، ایک جماعت کا نہیں، یہ تو پوری امت کا مسئلہ ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے. اور جس نے ان کی ناموس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تھی، آپ کو یاد ہوگا وہ جو پارلیمنٹ میں وہ جو ناموس رسالت والا معاملہ جب آیا تھا تو اس وقت آپ نے کو بات کی تھی، آپ کی زبان سے ہم نے تو ایک لفظ بھی نہیں سنا. حکومت میں تھے آپ، جو اس کے ساتھ کھیل کر رہے تھے اس وقت آپ حکومت میں تھے. ایک مرتبہ بھی آپ کے منہ سے لفظ نہیں اٹھا کہ جناب یہ ختم نبوت والا جو معاملہ ہے یہ کیا چھیڑخانی ہو رہی ہے. ہم نے تو کوئی زبان سے آپ سے لفظ نہیں سنا. اور آج جب کہ کوئی چھیڑخانی دور دور تک کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، ناموس رسالت کے لیے آپ باہر نکل رہے ہیں. اور پھر جو دینی مدارس ہیں وہاں تو آپ لازمی چیز ہے جب اس طرح کی بات کریں گے اور ان کو اس چیز پر کنونس کر لیں گے، وہ واقعی کہیں گے جی ہم تو کٹ مرنے کو تیار ہیں. سر آپ ایک پرائیویٹ ملیشیا کیسے بنا سکتے ہیں ریاست کے اندر ہوتے ہوئے؟ تو کیا ریاست کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے؟ نہیں بنا سکتے، اور ریاست کو نوٹس لینا چاہیے. اب یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہی بات، اس کو سیاسی رنگ دیا جائے گا، کہا جائے گا جمہوریت خطرے میں آ گئی. یہ بڑا مسائل ہے نا ہمارے ملک کے، اس کو ایسا رنگ دے دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو آپ کے خلاف کھڑا کر دیا جاتا ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ریاست کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کو روکا جانا چاہیے. اور جو بھی روکنے کی کوشش کر رہا ہے پھر کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ جمہوریت میں کیا ایسے ہوتا ہے، پھر آپ جمہوریت کی طرف چل پڑتے ہیں. وہ جیسے زرداری بات ہوتی نہیں تھی، سوال کرو تو جمہوریت خطرے میں آ گئی. تو یہ ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ کامیابی نہیں ہوگی اس میں. اور اول تو یہ بڑے کھلے عام طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو ایک دو شوق ہیں ذوق ہیں اس کے بارے میں ان سے ڈیل کر لیں. اور جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات آئے گی تو پھر دیکھیں گے، یہ ان کا جواب ہے نا کہ ابھی تو ہم اس طرف گئے ہی نہیں. یعنی وہ آج بھی تیار ہیں کہ کوئی ٹیبل پہ ڈیل لے کر آئیں اور پھر اس میں سے جتنا ہم نکال سکتے ہیں ڈال دیں اور ہڈی کو ڈالے تاکہ اس کو ہم چوسنا شروع کر دیں. یہ اس کا انجام یہی ہوگا. آپ دیکھیے ابھی تو بڑا وقت ہے. سر اس کے ایک تھوڑا سا اگر ان ڈیپتھ تجزیہ کیا جائے تو دیکھیں کیسے یہ جو اشرافی ہے سیاسی طور پہ یہ اپنا حصہ لینے کے لیے کس حد تک گر جاتی ہے. ایک تو اس کا یہ بھی اینگل بنتا ہے، لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ فضل الرحمان نے کل ایک پریس کانفرنس کی ہے سر، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ISI کے لوگ، میری جو ٹیم کے ذیلی جو ورکر ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ان کو یہ دھمکیاں دینا زیب نہیں دیتا، اگر آپ دھمکی دیں گے تو ہم اس سے زیادہ ایگریسو ہوں گے. اور ساتھ پھر انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بھی کوئی باتیں کی. چلیں اس پہ آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں تو اس کو تو آپ رسپونڈ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہانے بازی تو ہوگی. جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی ایک اہمیت بڑھانا، ظاہر کرنا، یہ آپ کی بات آپ کی زبانی ہے.
اب یہ کون پوچھے گا کہ کون سی آپ کو دھمکی دی ہے, کس نے دی ہے, کہاں دی ہے, ایسا ہی دھمکی دے رہی اور ہے ہمیں دکھائیے. یہ وہی بات ہوگی نا, وقت آنے پہ بتا دیں گے. یہ آپ پاکستان میں سنتے آئے نا آج تک, یہ سب سے بڑی باتیں ہیں. وہ ادھر مریم ہیں تو ادھر ان کے اور بہت سارے کارکن ہیں, اور یہ تو جی وقت آنے پہ بتائیں گے. وہ آج تک نہ وقت آتا ہے اور نہ کوئی بتایا جاتا ہے. اور ہر بندہ اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے ISI کا نام, انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام, کہ ہم بڑے اہم ہیں, دیکھیں جی ہمیں کہاں کہاں سے دھمکیاں دی جا رہی, ہم سے خطرہ ہے, ان کو ہم سے ڈر گئے ہیں. تو اس لیے میں تو ان باتوں کو نہیں مانتا. لہٰذا جہاں تک مولانا کا تعلق ہے, میں نے جو آپ کے ساتھ بات کرنی تھی وہ یہی تھی کہ ایک تو یہ بالکل غلط کام ہو رہا ہے. یہ پاکستان کے ساتھ محب وطنی کا ثبوت نہیں ہے. یہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی بات نہیں ہے. یہ ان کے خلاف ہے, یہ پاکستان کے خلاف ہے, یہ دشمنوں کی چال ہے. دشمن نے جان بوجھ کے توجہ کشمیر سے ہٹانے کے لیے آپ کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے, اور اس ہنگامے کو آپ پیدا کر رہے ہیں, آپ دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. یہ وہی معاملہ ہے جو کلبھوشن نے کیا تھا. آپ تو ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں نا, اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے. تو میں آپ کو پاکستان کے خلاف نہ کہوں تو اور کیا کہوں. پاکستان اس